ایک راستے پر چھوڑا ہے تو چار راستے کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ اور جب ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو اہدنا الصراط المستقیم تو بڑا چار صراط مستقیم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح۔ مجھے محبت ہے وہ علم القرآن ہے، جی جی، اور اس پر الحمدللہ 15 سال سے ہر رمضان میں تفسیر کیا کرتا ہوں، اور برکت یہ ہوئی کہ الحمدللہ تقریباً 25 لاکھ لگے، اور وہ کتاب 3 جلدوں میں تیار ہو کر کے آئے، جو بہت ساری تفاسیر کا خلاصہ ہے۔ پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو، آپ کا عقیدہ اور عمل صحیح ہونا، وہ اہلیکم، پھر اپنے اہل و عیال کو۔ دیکھیں یہ ترتیب ہے، یہ اب اپنی اصلاح کی ہی نہیں اور آپ جگہ جگہ جا رہے ہیں اصلاح کرنے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے طرز پر جو علماء ہیں جنہوں نے محنت کی، اور ابو زید ضمیر نے صرف اردو ہی نہیں بلکہ عربی بھی پر کافی دسترس بہم پہنچائی ہے۔ لہذا سلف کی کتابوں سے جڑے رہیں، اور جہاں انہیں کہیں شبہ ہو علماء سے باقاعدہ ربط رکھیں۔ ہاں بعض لوگ جو ہے علماء سے ربط نہ رکھتے ہوئے جو ہے اس طریقے کی چیزیں کرتے ہیں، ہم ان بردرس کا کنڈم کرتے ہیں، اور جو ہے ان کے بارے میں ہمیں کہتے ہیں کہ اس طریقے کی تقریر وغیرہ نہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اسلامی دنیا کے مشہور و معروف عالم شیخ جلال الدین قاسمی۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام کی شروعات کروں، میں چاہتا ہوں کہ شیخ کا شکریہ ادا کروں کہ شیخ نے اتنے بزی شیڈیول میں ہمارے لیے وقت نکالا۔ بہت سارے طالب علم جو مدارس سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج یہ نشست اس لیے رکھی گئی ہے کہ ہم علماء کو عوام کے روبرو کریں۔ میں شیخ سے سب سے پہلا سوال یا ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شیخ کے بارے میں شیخ ہم کو یہ بتائیں، شیخ کس بستی سے تعلق رکھتے ہیں، شیخ کا فیملی بیک گراؤنڈ کس طرح سے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والد صاحب کا نام مطیع اللہ ہے، 1 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ وہ ایک کسان تھے اور میں ایک کسان کا بیٹا ہوں۔ جس گاؤں سے میرا تعلق ہے اس گاؤں کا نام نوا گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں پہلے شیعوں کا غلبہ تھا۔ گاؤں میں 2-3 اہل حدیثوں کے علاوہ پورا گاؤں بریلوی تھا۔ میرے گھر والے خود بریلوی تھے۔ ایک اہل حدیث عالم وہاں آئے، ان کا نام غالباً عبد الباری تھا، وہ اہل حدیث تھے۔ انہی کے نام سے اس مدرسے کا نام رکھا گیا فیض الباری۔ انہی کے آنے کی وجہ سے گاؤں میں دھیرے دھیرے اہل حدیثیت پھیلی۔ پھر سب سے پہلے ہمارے والد صاحب کا جھکاؤ اہل حدیثیت کی طرف ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ اس بچے کو کسی جگہ بھیجا جائے پڑھنے کے لیے، تو مجھے ناصر العلوم گونڈہ ایک دیوبندیوں کا حفظ کا ادارہ ہے، اس میں داخل کیا گیا، اور الحمدللہ میں نے 6 مہینے کے اندر قرآن کریم حفظ کر لیا۔ میں نے پہلی جماعت کے اندر بونڈیہار جو اس وقت گونڈہ میں ہے، اور وہاں جو مدرسہ ہے مولانا عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تحفۃ الاحوذی، جو ترمذی کے سب سے عظیم الشان شارح ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ترمذی کی ویسی شرحیں بہت کم کی گئی ہیں اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی شرح ہے، ان کا قائم کردہ وہ اسکول تھا۔ میں نے تقریباً وہاں ابتدائی تعلیم 1 یا 2 سال وہاں پر حاصل کی۔ فارسی ہے، کچھ عربی ابتدائی کتابیں ہیں وہ پڑھی۔ اس کے بعد میں نے دیوبندی مدرسوں کی طرف رخ کی۔ 1 سال جامعہ سلفیہ میں بھی رہا، اور وہاں سے منبع العلوم خیر آباد آیا، اور خیر آباد سے ڈائریکٹ دارالعلوم دیوبند آیا، موقوف علیہ موقوف، یعنی فضیلت اول فضیلت ثانی، یہ میں نے وہاں سے کیا، اور وہاں سے میں نے فضیلت کی ڈگری حاصل کی۔ پھر میں نے انگریزی سے ایم اے بھی کیا، یہ جو ہے میسور یونیورسٹی سے، الحمدللہ۔ نے 6 مہینے تک شولہ پور میں رہا، اور اس کے بعد میں کوکن چلا گیا اور خطابت کا فریضہ انجام دیتا رہا۔ تو اس طریقے سے میرا یہ جو سفر ہے دعوتی، میں نے کہیں پر تدریسی خدمات نہیں انجام میں نے دی، اس لیے کہ مجھے وہ موقع ہی نہیں ملا۔ ڈائریکٹ 5 سال تک امامت و خطابت کے بعد مجھے وہ دعوے ہی کا فیلڈ ملا، اور اس فیلڈ کے اندر الحمدللہ جو ہے لوگوں نے کافی اس انداز کو پسند کیا، اور ہندوستان کے بیشتر اسٹیٹس کے اندر اور بڑے بڑے گاؤں کے اندر میرا جانا ہوا، اور وہاں پر الحمدللہ میں نے جلسوں کے اندر شرکت کی،
اور مختلف موضوعات پر وہاں میں نے گفتگو وغیرہ کی. اس طرح لوگ جاننے لگے, سمجھنے لگے. شیخ اس میں جو آپ کا تعلیمی سفر رہا, جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے والدین اہل حدیث ہوئے, انہوں نے آپ کا ایڈمیشن کروایا. جی تو یہ تو ہوا کہ آپ کے والدین جو تھے تو ان کا عقیدہ اور منہج اہل حدیث کی طرف تھا. خود آپ شعوری طور سے اس کی طرف کب بڑھنے لگے, کب آپ کو یہ لگا؟ کیونکہ آپ کی گفتگو سے مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ آپ اہل حدیث مدارس سے بھی پڑھے ہیں, دیوبندی جو حضرات ہمارے بھائی ہیں ان کے مدارس سے بھی پڑھے ہیں. تو شعوری طور پہ آپ کب یہ فیصلہ کیے کہ قرآن و سنت ہی صحیح عقیدہ اور منہج ہے, اس کی تبلیغ کرنا چاہیے؟ نہیں, میں نے بتایا کہ پہلے تو ہمارے مدرسے کے اندر شروع میں کچھ بریلوی علماء تھے, لیکن ان کے جانے کے بعد وہ جو اہل حدیث عالم آئے عبدالباری, جی جی ان کی وجہ سے بچوں کے اندر اہل حدیثیت پھیلی اور رفتہ رفتہ لوگ اہل حدیث ہوتے گئے. اور میں جب فارغ ہوا تو اس وقت میں ذہنی طور پر اہل حدیث ہو ہی چکا تھا, ہم لوگ اہل حدیث ہی تھے. جی تو پھر اس کے بعد کچھ اور لڑکے, کچھ اور جو ہے وہاں کے جو ہے افراد اہل حدیث ہوئے, اور انہوں نے اپنے بچوں کو اہل حدیث مدارس میں داخل کروایا, اور جو فارغ ہو کر کے آئے تو بڑی تیزی سے اہل حدیثیت پھیلی. میرا خیال یہ ہے کہ بمشکل کوئی آپ کو بریلوی یا کسی دوسرے مسلک کا ہمارے گاؤں میں ملے گا. وہ 10-12 گھر شیعوں کو چھوڑ کر کے بقیہ سارے کے سارے لوگ اہل حدیث ہیں. اور الحمدللہ 2 مسجدیں ہیں, ایک تو اسکول کے پاس ہے, وہ جو عربی اسکول ہے اس کے بازو میں ہے, کہ کھیتی جو لوگ کرتے ہیں, کھیتی میں کام کرنے کے بعد اگر نماز وہ پڑھنا چاہیں تو وہاں وہ آ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. بقیہ ایک گاؤں کے بیچ میں مسجد بنی. شیخ جیسے آپ کو عوام مفسر کے حوالے سے جانتی ہے, خطیب کے حوالے سے جانتی ہے, ایک ریسرچ اسکالر کے حوالے سے جانتی ہے, تو یہ عوام کا نقطہ نظر ہے. اگر پوچھا جائے کہ خود شیخ جلال الدین قاسمی اپنے آپ کو کس طرح سے دیکھ؟ نہیں, جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ اکثریت جو ہے عوام کی جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے, وہ ایک خطیب کی حیثیت سے جانتی, تقریر کرتے ہیں اور اچھی تقریر کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ایک اسکالر کی حیثیت سے جانتا ہے, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ان کا یہ کہنا ہے کہ شیخ کا خطاب نہیں ہوتا بلکہ ایک لیکچر ہوتا ہے, اور جیسے لیکچر کے اندر دلائل پیش کیے جاتے ہیں, محکم دلائل, اس کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے. اس لیے کہ شیخ وہ ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے ہیں. اور دیگر علوم جیسے سنسکرت ہے, انگلش ہے, ہندی ہے وغیرہ وغیرہ, اس کا علم ہونے کی وجہ سے پڑھا لکھا طبقہ یہ جانتا ہے کہ ایک ریسرچ اسکالر بھی ہیں. جی جیسے یہ بھی ہے سننے میں کہ آپ کی مقبولیت ہمارے ہندوستان سے زیادہ باہر کے ممالک ہے, خاص طور سے پڑوسی ملک ہے, وہاں پہ بہت زیادہ آپ کی مقبولیت ہے. دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بھی آپ کا نام لکھا جاتا ہے تو وہ لوگ آپ کے نام کے ساتھ میں علامہ لگاتے ہیں. تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ ہندوستان سے زیادہ آس پاس کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ جی پڑوسی ملک کے اندر تو الحمدللہ کافی وہ کیسٹیں وغیرہ پہنچیں, اور ویڈیو آڈیوز پہنچے وہاں پہ. تو اس طریقے سے وہاں پر وہ انداز علماء کے درمیان, عوام کے درمیان کافی پسند کیا گیا, تو وہاں کے لوگ بھی جو ہے جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. اور اس طریقے سے علامہ تو نہیں لکھنا چاہیے, اس لیے کہ میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں, وہ بس محبت میں لوگ لکھ دیا کرتے ہیں. اور آج میں آپ کے حوالے سے یہ بات عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے میرے نام سے پہلے یہ علامہ وغیرہ نہ لکھیں, اس لیے کہ مجھے اتنا علم نہیں ہے. بس آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ علم ہے, مجھے بہت زیادہ علم نہیں ہے. بہر علامہ میرے نام کے پہلے نہ لکھا جائے. جیسے آپ بتائیں کہ حفظ کے درمیان ماشاءاللہ ایک 6 مہینے میں آپ حفظ کر چکے تھے. عام طور سے مدارس کے بچوں کو جو ہم لوگ دیکھتے ہیں, کسی کو 2 سال, کسی کو 2.5 سال اس طرح سے حفظ کرنے کے لیے لگتے ہیں. تو کوئی خاص وجہ رہی کہ آپ 6 مہینے میں حفظ کر لیے؟ پہلے سے آپ کا ایسا رجحان تھا یا اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص عطا تھی جس کی بنیاد پہ ماشاءاللہ آپ 6 مہینے میں حفظ کر چکی؟ جیسے ہم سلف کے بارے میں سنتے ہیں تو اس طرح سے مجھ کو سلف کی یاد آ رہی ہے اب جب یہ بول رہے کہ 6 مہینے میں آپ نے حفظ کیا تھا. جی اصل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دماغ بہت اچھا عطا فرمایا ہے. اب تو بہرحال جو سماجی اور خانگی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی وجہ سے ذہن پر کافی برا اثر پڑا ہے, اور اس کے علاوہ 2 بار آپریشن کی وجہ سے بھی ذہن کے اوپر اثر پڑا ہے. اس سے قبل اتنا بہترین ذہن تھا میرا کہ کسی بات کو میں تقریر میں کسی عالم سے سنتا
تو مجھے پورا کا پورا خلاصہ تقریر کا یاد ہو جاتا تھا، اور جمعہ سے لوٹنے کے بعد میری والدہ جب کہتی تھیں کہ مولوی صاحب نے کیا تقریر کی، تو تمام جو اہم نکات ہوتے تھے میں ماں کے سامنے بیان کر دیتا تھا. تو ذہن بنیادی طور پر بڑا اچھا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک صفحے کی حدیث کو 2-4 بار پڑھ لیتا ہوں، یاد ہو جاتی ہے ٹو بٹو، اور زیر زبر کا فرق نہیں ہوتا الحمدللہ. یہ میں بھی حیران ہوں کیسے ہو جاتا ہے. حدیث کا یاد کرنا بہت مشکل ہے، پھر بھی اہتمام یہ ہوتا ہے کہ میں پوری حدیث پڑھوں، اور شاید یہ برکت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کرتا تھا. کسی موضوع پر اگر مجھے بیان کرنا ہے، جیسے مجھے بیان کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے، بشر تھے، اب نور اور بشریت کے اوپر مجھے گفتگو کرنی ہے، تو میں وہ تمام حدیثیں جمع کر لیتا تھا اور تمام آیتیں جمع کر لیتا تھا. تو تمام آیتوں کو جمع کرنے کے بعد پھر میں حدیثیں دیکھتا تھا کہ وہ حدیث کون سی ہے جس حدیث کے اندر یہ رد ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، بشر نہیں تھے، کون کون سی حدیثیں ہیں جو بالکل صاف طور پر کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت تھے، نہ کہ نور مجسم تھے. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کرتا تھا. پھر رفتہ رفتہ کوئی ایسا موضوع آیا، کہیں پر دیا گیا کہ اس موضوع پر آپ کو گفتگو کرنی ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بڑی بڑی حدیثیں اس موضوع سے متعلق ہیں. تو ایک ایک صفحے کی حدیث جو ہے پورا وہ 2-4 دفعہ ایسے دیکھتا تھا، اور پھر بند کر کے پھر ایک دفعہ اس کو ریوائز کرتا تھا، اور پھر جب میں کھول کر کے دیکھتا تھا تو حدیث ویسی کی ویسی ہوتی تھی. ابھی حال ہی میں رمضان شریف ہی میں نے حدیث جبرائیل کی شرح کی 2 جمعوں کے اندر. تو میں نے پوری حدیث جبرائیل ان کے ساتھ پڑھی جو تقریباً 1.5 صفحات کے اوپر ہے، اور الحمدللہ کہیں کوئی مسٹیک نہیں ہے. بعد میں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی یاد کرنے کے بعد بھی آدمی جب اسٹیج کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، ممبر پر کھڑا ہوتا ہے، تو کہیں کہیں غلطی ضرور کرتا ہے. لیکن الحمدللہ حدیث کو پڑھنے کے بعد جب جمعہ کا خطاب ختم ہوا تو میں نے جب ٹیلی کیا تو پتہ یہ چلا کہ حدیث من معن ویسے ہی ہے. الحمدللہ بڑا اچھا لگا. جی شیخ، جیسے آج کل بہت سارے علماء کی فراغت ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ جب معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو عالم ہیں ان کے درمیان علم کے اعتبار سے ویسا ہی فرق ہے جیسے زمین اور آسمان کے بیچ میں. کچھ علماء جو ہے تو آسمان کے ستارے ہیں، کچھ علماء جو ہے تو اتنا نہیں کر پاتے. کیا بیسک وجہ ہے ایسی؟ ہم لوگ کے اعتبار سے یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی عالم فارغ ہو رہا ہے تو واقعتاً عالم ہونا چاہیے. تو جو نئے علماء فارغ ہو رہے ہیں، آخر وہ کیا ایسی غلطی کرتے ہیں کہ معاشرے میں 5-10 سال کے بعد میں ایک بڑے عالم میں اور ان میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہمارے مدارس کا جو نصاب ہے، اس نصاب کے اندر کچھ تبدیلی لانی چاہیے. اس لیے کہ کہیں کہیں مدرسوں کے اندر، جیسے رحمانیہ دلی جو بعد میں انگریزوں نے اسے بلڈوزر سے پست کر دیا، وہاں کی جو تعلیم کا انداز تھا، میرا خیال ہے کہ آج وہ انداز کہیں نہیں پایا جاتا. ہر فن ان کو پڑھایا جاتا تھا. علم الحدیث ہے، آپ دیکھیے کہ وہیں سے فارغ ہیں جو ہے مولانا عبید اللہ صاحب رحمانی، جنہوں نے مرآت لکھے، جو مشکات کی عربی میں کئی جلدوں میں اس کی شرح ہے. اور اسی طریقے سے بڑے بڑے خطیب نکلے، مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری ہیں جنہیں خطیب الہند کہا گیا. تو ہمارے مدارس کا جو نصاب ہے، وہ نصاب میرا خیال ہے کہ طلبہ کے ذہن کے مطابق نہیں ہے، اور جیسا ان کو پڑھانا چاہیے اس طریقے سے پڑھایا نہیں جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ طلبہ دلچسپی نہیں لیتے. جو طلبہ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں وہ جس فن میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، فراغت کے بعد اس فن کا اظہار ان سے ہوتا ہے. بعض لوگ پڑھنے کے زمانے میں حدیث پر محنت کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ حدیث کے اوپر لکھ رہے ہیں اور حدیث کے اوپر انہوں نے کافی محنت کی ہے. بعض لڑکے نکلتے ہیں تو خطابت کے میدان میں چلے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مدارس کے نصاب کے اندر تھوڑی تبدیلی لانی چاہیے. جی، کچھ تو مدارس کے نصاب کی کمی ہے، کچھ پڑھانے کے انداز کی کمی ہے، اور کچھ طلبہ کی محنت کی کمی ہے. اور جو طلبہ اس موجودہ نصاب اور اس سے پہلے کے نصاب کو برتتے تھے اور پڑھتے تھے، اگرچہ اس کے اندر کمی تھی اور پڑھانے والے ویسا پڑھاتے نہیں تھے اور طلبہ محنت نہیں کرتے تھے. بعض طلبہ فراغت کے بعد پھر نئی نئی چیزیں مطالعے میں رکھنے کی وجہ سے وہ آگے بڑھتے گئے. جیسے میں نے بنیادی طور پر سارے فنون پڑھے، جیسے منطق ہے، فلسفہ ہے، اصول حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، تمام چیزیں پڑھی. لیکن ان تمام، جیسے فرائض ہے،
फ़राइज़, जैसे कोई आदमी मर गया तो किसको कितना मिलना चाहिए, वारिसीन कौन कौन है, कैसे क्या है, इस फ़न से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अच्छा। लेकिन अब जैसे तफसीर के मैदान में मैं आया तो देखा कि यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम वाली जो आयत है, सूरह निसा की आयत नंबर 11, सूरह निसा की आयत नंबर 12, सूरह निसा की आखिरी आयत, उसकी शरह की ही नहीं जा सकती जब तक कि आदमी फ़राइज़ का जानने वाला ना हो और फ़राइज़ का माहिर ना हो, किसको कितना मिलना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन 3 आयतों की वजह से मुझे इस बात की तौफ़ीक़ दी कि मैं इल्मुल फ़राइज़ को नए सिरे से उसे पढ़ूँ, मुताला करूँ। और कुछ अपने असातिज़ा हैं, कुछ दोस्त लोग हैं जो इस फ़न से वाक़फ़ियत रखते थे, मैंने उनसे मशवरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर एक किताब लिखी, तदमीसुल फ़राइज़, जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का कहना यह है कि तमाम आसान किताबों में किफ़ायतुल्लाह सनाबिली की किताब तफ़हीमुल फ़राइज़, फिर मेरी किताब तदमीसुल फ़राइज़ है आसान। तो ऐसा होता है कि अगरचे निसाब के अंदर कुछ कमी थी, पढ़ाने वाले पढ़ाते थे, अपने अंदाज से पढ़ाते थे और तलबा दिलचस्पी नहीं लेते थे, लेकिन पढ़ने के बाद, फ़रागत के बाद उन्होंने अपना तालीमी सफ़र जारी रखा और जिस फ़न के अंदर उन्हें दिलचस्पी थी उसके अंदर तो मुताला करते करते उन्होंने उसको कमाल तक पहुंचाया ही या बहुत आगे बढ़े। जिन फ़नून को वो लोग ज़्यादा उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते थे, उसे सरफ़ नज़र करते थे, फ़रागत के बाद उन फ़नून की तरफ भी उन्होंने तवज्जो दी और उसके बाद उसके अंदर भी उन्होंने महारत हासिल की। उसकी मिसाल एक मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक तकरीबन मैंने 12 उलूम के ऊपर किताबें लिख डाली हैं। शेख, आज आपका शेड्यूल कैसा है पढ़ने के एतबार से, और दौरान तालीम किस तरह हुआ करता था, ताकि अगर शागिर्द है पढ़ रहे हैं तो वो देखे कि किस तरह से आपने मेहनत की और उसको कॉपी कर सके, और आज जो उलमा है अगर आपकी तरह रिसर्च करना चाहते हैं तो उनको एक हल्की सी झलक मिले कि हमारे शेख किस तरह से वक्त गुजारते हैं तो हम इस तरह से इल्म हासिल कर सकते हैं। पढ़ने के ज़माने में तो बहरहाल उतनी आसानियाँ, उतनी फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं थी जो आजकल के दौर में है। जैसे पहले था कि एक गैस रख दिया जाता था, गैस जला करके रख दिया जाता था और अतराफ़ में बच्चे पढ़ते थे, उस पर कीड़े उड़े भी आते थे, कितनी परेशानी होती थी पढ़ने के लिए। कहीं रोशनी कम पड़ रही है, कहीं ज़्यादा पड़ रही है, बस उसी में आपको पढ़ना पड़ता था। और उसके बाद हम लोग वो एक बोतल लेकर के कोई दवाई ववाई की, उसके अंदर जो है उसके ढक्कन के अंदर सुराख करके उसके अंदर कपड़े का वो डाल देते थे बत्ती, और उसके अंदर मिट्टी का तेल डाल करके अलग अलग हम लोग अपने अपने जगहों पर, जहाँ हमें जगह दी जाती थी पढ़ने वगैरह के लिए और सोने के लिए, वहाँ पर बैठ करके हम लोग पढ़ते थे। उस तरीके से तो मेरा ख्याल है कि आज तलबा को अगर वो किसी एक भी नहीं पढ़ेगा जितनी तकलीफ़ों से हम लोगों ने पढ़ा है। खाना बस टाइम पर मिल गया, जितना मिल गया बस उसी पर आप इक्तफ़ा कीजिए। बाकी आप जो घर से ले गए, थोड़ा बहुत भूजा है, भूजा जिसको बोलते थे, और कुछ और चीज़ें ले गए, कुछ दिनों तक चलता रहता था। बाकी आपको बस क़नाअत करना ही है जो कुछ मिल गया आपको। तो वो परेशानी, जिन परेशानियों को हम लोगों ने झेला है पढ़ने के ज़माने में, आजकल के तलबा अगर उनको वो परेशानियाँ दे दी जाएँ, वो उन परेशानियों में उतर एक भी नहीं रहेगा, इल्ला माशाअल्लाह सबके सब भाग जाएंगे। तो वो गैस रहता था, उससे पढ़ते थे, फिर वो बत्ती जो रहती थी उससे हम लोग पढ़ते थे। लाइट वगैरह तो थी नहीं, पंखे वंखे का कोई मामला ही नहीं था। हाँ, कहीं भी जा करके सो जाते थे, छत के ऊपर या कहीं बिस्तर उस्तर डाल करके, चद्दर उद्दर डाल करके सो जाते थे। ये जो तब्दीलियाँ आई हैं, और जैसे जैसे मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा जो सहूलतें दी जाने लगी, लड़के काम चोर नहीं तालीम चोर होने लगे, कम पढ़ने लगे और उनको ज़्यादातर तायुश चाहिए, आसानियाँ चाहिए, और इन आसानियों ने उनको काम चोर बना दिया, तालीम चोर बना दिया। तो ये फ़र्क भी है हम लोगों के दौर और आजकल के दौर के अंदर। तो वो परेशानियाँ तो हम लोगों ने उठाई ही हैं काफ़ी। ऐसा भी था कि आजकल है कि लड़का क्लासरूम से बाहर निकला तो अब असातिज़ा से कांटेक्ट नहीं कर सकता। तो हम लोग क्या करते थे कि जिस उस्ताद से हम लोग जो किताब पढ़ते थे उस किताब की तकरार कराते थे। जैसे एक लड़का जो ज़्यादा, जैसे अपने साथियों में मैं था, तो मैं तकरार कराता था। तकरार का मतलब ये होता है कि उस्ताद ने जिस अंदाज से पढ़ाया है, जो बात पढ़ाई, जितना पढ़ाया है, वो आप बच्चों को साथ लेकर के आप उस अंदाज से पढ़ाएं। तो पढ़ने के ज़माने में लड़का मुदर्रिस हो जाता था। तो इस अंदाज से जो है ये तालीम चलती थी। अच्छा, कहीं कुछ भूल गए, कहीं नहीं समझ में आया, तो डायरेक्ट उस्ताद से किसी भी वक्त जा करके उनसे समझ सकते थे। आजकल वो चीज़ नहीं है। तो तालीम के बुरे असरात में से एक असर ये भी है कि तलबा का डायरेक्ट असातिज़ा से कांटेक्ट वैसा नहीं रह गया। और पहले हाँ, और ये रब्त जो होता था, ये एक रूहानी रब्त भी होता था। हर उस्ताद ये चाहता था कि बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे दें। तनख्वाहें कलील होने के बावजूद भी बड़ी मेहनत करते थे। आज तनख्वाहें उलमा की बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब रब्त जो तलबा का और असातिज़ा का रह गया, मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं गैप है, कहीं ना कहीं उसके अंदर तब्दीली लानी चाहिए। जी, इसलिए शायद मैं किसी तकरीर में आपके बारे में सुना कि आप कह रहे थे जब आप देवबंद में पढ़ रहे थे, वहाँ पे आपके कोई देवबंदी आलिम थे जी, तो उनके बारे में कह रहे थे कि वो कहते थे कि हदीसें मैंने जितनी पढ़ाई है उनके ऊपर सारा मेरा अमल है। इस तरह से आप कहीं बयान कर रहे थे, इस तरह से उन्होंने कहीं बोला है। मतलब इतना रफ्त रहता था कि वो अपनी
ذاتی زندگی بھی شیئر کرتے تھے کہ جی ہاں جی یہ جی جو حدیثیں جی ہیں جی جی تو میرا اس پر عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا جی ہے. جی جی جی. شیخ جیسے آج اگر پوچھا جائے کہ آپ کتنے گھنٹے مطالعہ کرتے ہیں تو کون سا وہ ٹائم ہے جس ٹائم پہ بچوں نے مطالعہ کرنا چاہیے زیادہ اثر انداز مطالعہ ہوتا ہے؟ اب وہ تو اپنی طبیعت کے اوپر ہے. جیسے اب تو طبیعت ساتھ نہیں دیتی اتنا، پھر بھی جتنا ایک آئی اے ایس بچہ محنت کرتا ہے آئی اے ایس میں یا آئی پی ایس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، تقریباً 18 گھنٹے تک پڑھنا اور یہی کوئی 6-7 گھنٹہ دیگر چیزوں میں لگانا اور پھر سونے میں صرف کرنا، تو تقریباً میں اب بھی 15 گھنٹے تک پڑھتا ہوں. 15 گھنٹے مطالعہ جی جی مطالعہ ہوتا ہے الحمدللہ. یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ آج کے جو نوجوان علماء ہیں ان میں مطالعہ کرنے نہیں کا نہیں اتنا پڑھتے شوق نہیں پڑھتے نہیں اس لیے پڑھتے. شاید جی وہ مطالعے کی فرق کمی بہت نظر آ زیادہ. رہا ہے. جی 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 بہت. اگر کوئی یہ فرق ہٹانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ 15 سے 16 گھنٹے اگر جی مطالعہ جی جی کرے تو پڑھنا ہی ہے. جی میں بھی ایک سوال پوچھا. جی جی. دیوبند مدرسے میں پڑھ کے آپ اہل حدیث کی تھی؟ نہیں، میں پہلے سے اہل حدیث تھا. جب دارالعلوم دیوبند گیا تو کیا فرق لگا آپ کو دیوبند جی جی میں نے یہ دیکھ منہج کا فرق ہے؟ تو میں نے یہ دیکھا کہ حدیثیں وہی پڑھاتے ہیں وہ، جیسے ہمارے یہاں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، مسلم شریف پڑھائی جاتی ہے، ابو داؤد ہے. تو وہاں کیا ہے، پہلے فقہ کی ساری کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں. فقہ کی. ہاں فقہ کی کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں، اور میرا خیال ہے چوتھی جماعت کے اندر پہل یہ مشکوٰۃ شریف لائی جاتی ہے. اچھا. اور اس کے بعد جو ہے پھر بخاری و مسلم بڑی تیزی سے اس کو پڑھا دیا جاتا ہے، دوڑا دیا جاتا ہے، لیکن فقہ کی کتابیں پہلے پڑھا دی جاتی ہیں. اچھا کوئی مسئلہ اگر ایسا لگا کہ یہ ایسا کیوں ہے تو کہہ دیتے تو فقہ کی کتابوں میں تم لوگ پڑھ چکے، اس کا جواب موجود ہے. نور الانوار کے اندر یہ پڑھ چکے، یہ اصول موجود ہے، اور اس طریقے سے ہدایہ کے اندر یہ چیز پڑھ چکے ہو، اور فلاں اصول شاشی کے اندر یہ اصول پڑھ چکے وغیرہ وغیرہ، وہ کہہ کر کے اسے ٹال دیا جاتا تھا. مثلاً جیسے بخاری شریف ہم لوگ پڑھتے تھے مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری سے، ابھی جن کا انتقال ہوا. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی 4-5 دن پہلے ان کی میں نے ایک ویڈیو سنی، اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مقلدین کے ہاں بہن کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ایسا کچھ محرمات، کسی محرمہ کا نام لیا انہوں نے کہ ان کے ساتھ بھی شادی جائز ہے. اور انہوں نے یہ بات کہی کہ غیر مقلدین کے ہاں عرف الجادی کا انہوں نے کوئی حوالہ دیا کہ عورت کے پیچھے سے بھی وہ اس طریقے سے وہ کرنا ان کے ہاں حلال ہے وغیرہ وغیرہ. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اہل حدیثوں کا منہج بالکل واضح ہے، قرآن و سنت بالکل واضح ہے، اس کے باوجود آج بھی وہ اس طریقے کے بیانات دے رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے ہاں بخاری جلد اول تھی تو 40 یا 45 منٹ کی گھنٹی ہوتی تھی. تو قرات خلف الامام کا مسئلہ آیا اور 1 ہفتے تک انہوں نے قرات خلف الامام پر درس دیا، اور اہل حدیثوں اور شوافے کے جو دلائل ہوتے ہیں ان کی کاٹ چھاٹ کی. تو اس طریقے کی چیزیں رہتی تھی، اور کہیں کوئی حدیث آ گئی تو اس کی تعویل کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلہ کے مطابق بنا دیتے تھے. ہوتی نہیں تھی. ہوتی کہاں. تو آج کل سب ظاہر آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ کس طریقے کی تعویل انہوں نے کی ہیں اور معاملہ کیا ہے. یہ کہا جا سکتا ہے شیخ کہ دارالعلوم دیوبند میں جب آپ نے پڑھا تو مزید انہوں نے آپ کو اہل حدیث بنا دیا. جی 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 ان کے کمزور دلائل ہونے کے، ہاں اگر ان کے پاس یہ دلائل موجود ہے مطلب نیچے تو کسی کے پاس دلائل وہی. جی جی جی. چاروں امام برحق. جی اس پہ کیا چاروں امام کیسے برحق ہو سکتے ہیں؟ حق تو ایک ہوتا ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال. حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے. معاملہ یہ ہے کہ اماموں میں حلال و حرام تک کے اختلافات ہیں، تو ایک چیز حلال بھی ہو حرام بھی ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حق جو ہوتا ہے چار چیزوں کے درمیان دائرہ نہیں ہوتا، حق ایک ہی ہوتا ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فماذا بعد الحق الا الضلال. حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے؟ 4 باتیں حق نہیں ہوتی ہے. تو کسی بچے سے بھی پوچھئے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، بولے 4 ہوتا ہے. کوئی کہیں 5 ہوتا ہے تو کیسے وہ مانے گا؟ بچہ نہیں مانتا اس کا. اس لیے حق ایک ہی ہوتا ہے. جی. اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ میں تمہیں مہجت بیضاء پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب مہجت بیضاء کا مطلب یہ ہے کہ کوئی راستہ ایسا ہے جس میں اندھیرا ہو، تو ظاہر ہے اندھیرے راستے پر آدمی جگہ جگہ ٹھوکریں کھا کر گرے گا، لیکن راستہ اتنا روشن ہو کہ راستے کے پورے نشیب و فراز، یہاں تک کہ سوئی بھی اگر گری ہوئی، کوئی کانٹا بھی وہاں موجود ہو، آدمی کو نظر آ جائے تو آدمی غلطی کہاں کر سکتا ہے. تو ہمارے نبی یہ فرما رہے کہ میں نے تم کو مہجت بیضاء پر چھوڑا ہے، روشن شاہراہ کے اوپر. ہمیں تو ایک ایک چیز دکھ رہی ہے، تو 4 چیزیں ہم کو کیسے ایک راستے پر چھوڑا ہے، تو 4 راستے کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ اور جب ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اہدنا الصراط المستقیم تو ہمارا صراط مستقیم ایک ہی ہے. تو شیطان کو بھی پتہ ہے کہ صراط مستقیم ایک ہی ہے. تو
تو 4 صراط مستقیم کیسے ہو سکتے؟ یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، 4 چیزیں کیسے صحیح ہو سکتی؟ شیخ ہماری اہل حدیث مساجد آئیڈیل اہل حدیث مسجد کیسا ہونی چاہیے تھوڑا بتائیں. میں سوال کی وضاحت کر دیتا ہوں. جی یہ سوال اس طرح سے پوچھنا چاہ رہے کہ جس طرح سے اللہ کا شکر ہے کہ مسجدیں بناتے ہیں جی تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ آ کے 5 وقت کی نمازیں پڑھ کر چلے جاتے ہیں. تو مسجدوں کو فعال کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے؟ مسجد کی چھت کے نیچے کن کن طرح کے کام کیے جا سکتے ہیں؟ اگر اس کا تفصیل سے جواب دیں انشاءاللہ تو ساری مساجد جو چلا رہے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ یہ ایک پہلے تو مسجد کے جو متولیان ہیں ان کا انتہائی مخلص ہونا ضروری ہے اور دین پسند ہونا ضروری ہے. قرآن حکیم میں ہے کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، کسی سے ڈرتے نہ ہو. اس میں بھی ہے کسی سے ڈرتے نہ ہو. اگر متولی مصلحت پسند ہو جائے تو پھر کام نہیں ہوتا. جی جی اسے اسٹرکٹ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث سے موجود ہو تو یہیں چلے گی یہ. جی جی اور اسی طریقے سے دوسرا معاملہ ہے تو متولیان جو مسجد کے ذمہ داران ہیں ان کے اندر وہ صفات ہونی چاہیے جو قرآن حکیم بتاتا ہے. ایک تو یہ کہ ایمان باللہ ہو، یوم آخرت، اللہ سے ڈرنے والے ہو. جب اللہ سے آدمی ڈرے گا تو حلال و حرام کی تمیز کرے گا. مسجد میں مسجد تعمیر ہو تو اس میں حلال و حرام کا جو مسجد کی تعمیر کے وقت جو پیسے جمع کیے جاتے ہیں حلال و حرام کی تمیز ہونی چاہیے. غلط پیسے مسجد میں نہ لگائے جائیں. اور اس کے اندر جو نوجوان ہیں جو دین کی طرف مائل ہیں اور ایک حلقہ بنا لیں، ایک گروہ بنا لیں اور پھر وہ دروس کا اہتمام کریں وقتاً جیسا ان کے لیے آسانی ہو مسجد میں جس طریقے سے، تو وقتاً فوقتاً دروس کا. اور شروع میں عقیدے کو ترجیح دیں. پہلے عقیدہ بتائیں لوگوں کو، عقیدہ بتائیں. پھر عقیدے کے بعد سب سے ضروری چیز ہمارے لیے ہے کہ جو سب کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہم نماز کس طرح پڑھتے ہیں، تو ان کی نماز پہلے صحیح کرائی جائے. تو اس طریقے سے عقائد پر دروس ہوں، اس طریقے نماز کے اوپر دروس ہوں. پھر جیسے مسائل آگے بڑھتے جائیں اسی طریقے سے دروس جاری رہیں. اور وقتاً فوقتاً علماء کو بلا کر کے جو مسائل کے اوپر درک رکھتے ہوں وہاں پر جو پیش آمدہ مسائل ہیں ان مسائل کو علماء سے دریافت کریں. باقاعدہ اس کی ویڈیو شوٹ کی جائے اور دوسروں تک، وہاں جو لوگ موجود رہیں وہ تو سنیں ہی، دوسروں تک وہ کیسٹیں پہنچائی جائیں. تو ایک تو دروس کا سلسلہ، دروس میں عقائد کو پہلے رکھیں اور اس کے بعد نماز جو کہ 5 وقت ہمارے لیے ضروری ہی ہے تو اس کو صحیح کروائیں. اور باقاعدہ وہ نوجوان جو ہے مسجد کے علاوہ فیلڈ ورک بھی کریں، لوگوں کو بلا کر کے لائیں، ان سے بات کریں کہ چلیے بیٹھیے وغیرہ وغیرہ. وہ طریقہ کیسا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مسجد کے اندر ہونی چاہیے. ایک تو متولیان اچھے ہوں، دوسرے نوجوانوں کا ایک حلقہ ہو، نوجوانوں کا ایک گروہ ہو جو مسجد میں اس طریقے کے کام کرے اور باہر فیلڈ ورک بھی کرے اور لوگوں کو اس مسجد میں آنے کی دعوت دی جائے. جی شیخ، اس میں ایک وضاحت اس طرح سے چاہتا ہوں کہ اگر مسجد کی چھت کے نیچے بیت المال کا نظم کیا جائے وہ ضروری ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد کی حرمت جو ہے تو پامال ہو رہی ہے کہ بیت المال کا سارا بات چیت وہاں پہ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، بیت المال کا قیام تو بہرحال ضروری ہے اور اجتماعی نظم بیت المال کا ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں نے ایک عالم کا بیان بھی سنا جو مجھے بہت اچھا لگا. میرے دوستوں میں سے مدنی ہے وہ، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ساری چیزیں کی جاتی ہیں. اب صحابہ کرام جب جماعت میں آتے تھے تو یہ دیکھتے تھے، اور جماعت کا فلسفہ یہ ہے کہ بھائی لوگ یہاں جمع ہیں، کوئی آدمی کیوں نہیں جماعت میں حاضر ہوا؟ کیا اس کو کوئی تکلیف ہے؟ کیا اس کو کوئی پرابلم ہے؟ تو معاش کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے ایمان سے. کبھی کبھی کفر جو ہو، کبھی کبھی آدمی کو فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے. تو ایک بیت المال کا نظام ہونا چاہیے باقاعدہ، اور وہ نظم کیسے قائم کیا جائے وہاں کی سہولت کے اعتبار سے باقاعدہ وہ ہو اور مستحقین تک وہ چیز پہنچائی جائے. جی وہ ضروری ہے. اس کی گنجائش ہے؟ بالکل ہونی ہی چاہیے. جی جیسے شیخ ایک کوئی مسجد سینٹر کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے جو وہاں پر آ کر علم حاصل کرنے والے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ دور دور سے آتے ہیں. مثلا اگر آپ کا جمعہ رکھا جائے تو بعض لوگ 70 کلومیٹر سے 80 کلومیٹر سے آتے ہیں آپ کا جمعہ اٹینڈ کرتے ہیں. ساتھیوں کے درمیان بیٹھ کے ان کی جو ہے تو تعلیم تربیت ہوتی ہے. لیکن اگر وہ ٹھہرنا چاہے 2-3 دن وہاں پہ اور علم حاصل کرنے کے اعتبار سے، تو کیا اس بات کی گنجائش ہے کہ مسجد میں ان کو ٹھہرایا جائے، وہاں پہ سوئے؟ بالکل نہیں کوئی مذاق نہیں. باقاعدہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ آج کل مسجدوں کا جو استعمال ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، ایک تو یہ عبادت گاہ کی حیثیت رکھتی ہے بنیادی طور پر. دوسرے یہ کہ اس مسجد کے اندر تعلیم و تربیت بھی کی جاتی تھی جیسے کہ مسجد نبوی کا انداز تھا. یہاں تک کہ
سزاؤں کا بھی اہتمام مسجد کے اندر کیا جاتا تھا. ثمامہ بن اسال کو اسی مسجد کے اندر باندھ دیا گیا تھا, ساریۃ میں سوارین مسجد سے باندھ دیا گیا تھا باقاعدہ, اور باقاعدہ وہاں پر فیصلے بھی کیے جاتے تھے. کورٹ بھی ہوا. جی کوٹ بھی تھا وہ. یعنی جس طریقے سے ہم نے مسجد کو صرف نماز کے لیے محدود کر رکھا ہے, یہ ایک جو بڑا تنگ تصور ہے مسجد کے تعلق سے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا جائے تو یہ ایک روحانی مرکز کی حیثیت بھی رکھتی تھی, روحانی مرکز باقاعدہ, اور سماجی کام بھی ہوا کرتے تھے. کچھ غلہ ولہ بٹنا ہوا تو وہاں پر باقاعدہ کھجوریں لٹکا دی جاتی تھیں, مستحقن آ کر کے وہ کھجوریں وہاں سے اوپر سے ایسا لٹکا رہتا تو اس میں سے لے لیا کرتے تھے. جی تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. جی شیخ اللہ کے رسول نے کئی پیشن گوئی دی, اس میں سے ایک پیشن گوئی یہ کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے میرے بعد جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے سے نماز ایسی پڑھیں گے. تم لوگ یعنی اپنی عبادت یا نماز کو, قرآن کی تلاوت کو ان کے سامنے حقیر سمجھو. ہم آج کے زمانے میں اس سے کس کو قرآن نہیں. اب پہلے یہ تو جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, یہ خوارج کے تعلق سے ہے کہ وہ بڑے ہی متقی اور پرہیزگار بظاہر ہوا کرتے تھے, قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے, کھڑے ہوئے نماز میں تو روتے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن چونکہ ان کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ کوئی آدمی اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے تو وہ اس کے لیے جہنم ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, کبھی نکالا نہیں جائے گا. تو گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے, اور جیسے ایک جو عام کافر ہوتا ہے اس طریقے کا کفر اس نے کر دیا, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو ان کے کچھ غلط افکار اور غلط عقائد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی کہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن گلے سے نیچے نہیں اترتا, یعنی قرآن حکیم ان کی زندگیوں میں نافذ نہیں ہے. تو در حقیقت وہ ایک خاص گروہ کے بارے میں کہا گیا, لیکن اس گروہ کا منہج جو بھی اختیار کرے گا قیامت تک وہ اسی کے اندر مانا جائے گا. مثلا مغضوب علیہم کی تفسیر جب پوچھی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے فرمایا مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ بھئی مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں, مغضوب علیہم سے مراد ضالین سے مراد نصارہ ہی ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ اس وقت یہود اور نصارہ ہی تھے. اب قیامت تک جو لوگ بھی اس طریقے کی فکر رکھیں گے جیسا کہ یہود فکر رکھتے تھے, جس طریقے سے ضالین فکر رکھتے ہیں اسی طریقے کی فکر قیامت تک جو لوگ رکھیں گے وہ سب ضالین اور یہود کے جو ہے دائرے میں آئیں گے. تو یہ جو حدیث ہے ایک خاص فرقے کے بارے میں ہے جو خوارج کے بارے میں, یہ ایک تصور ہے کہ ان لوگوں کی فکر لے کر کے جو بھی آگے بڑھے گا وہ اس کے اوپر منطبق ہوگا. بہت سے لوگ لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, جی لیکن کئی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور اپنی عبادت کو صحیح سمجھتے ہیں. دیکھیں ایسا ہے کہ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے, ایک طویل ٹاپک ہے کہ تکفیر کن کن مسائل میں کی جا سکتی ہے کہ یہ در حقیقت یہ مسلمان نہیں ہیں, اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ کفر کا ارتکاب کرنے کے بعد بھی آدمی مسلمان ہی رہتا ہے. مثلا اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر استقراء ہے, زبردستی کی گئی, جیسے عمار بن یاسر کے ساتھ, ان کے بارے میں تو آیت نازل ہوئی کہ ان کو پانی میں اتنے غوطے دیے جاتے تھے کہ ان کے ہوش برقرار نہیں رہتے تھے. پھر ان سے کہا جاتا تھا کہ محمد کا انکار کر, تو انکار کر دیتے تھے, بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیتے. تو آ کر کے وہ کہتے تھے روتے ہوئے کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ایسی ذاتیں کی جاتی ہے اور میرے منہ سے ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں جن کا تعلق کفر سے ہے. تو آیت کریمہ نازل ہوئی اور آپ نے ان کو سنایا, من کفر باللہ من بعد ایمانی, کہ جو آدمی اپنے ایمان کے بعد کفر کر لے, اس حال میں وہ قلبہ مطمئن بالایمان, اور اس کا دل جو ایمان کے اوپر مطمئن ہو تو اس کے اوپر یہ چیز لاگو نہیں ہوتی. تو کفر کا ارتکاب کرنے کے بعد بھی آدمی کافر نہیں ہوتا, اس لیے کہ ایک استقراء ہے. اور ایک ہوتا جہل, اسے معلوم نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت سارے کفریہ اور شرکیہ کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن وہ جانتے نہیں, لہذا ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا شرک کفار مکہ کے شرک کی طرح ہے. یہ جہالت یہاں آڑے آگے. اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسے, جیسے ایک آدمی نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا, اس لیے کہ میں اللہ کے سامنے میں حاضر نہیں ہونا چاہتا. تو دیکھیے اس نے ڈائریکٹ اس بات کا انکار کیا کہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا, اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مجھے دوبارہ زندہ کر سکے. یہ دیکھو ایک عقیدہ اس نے بنا لیا, لیکن اللہ نے اس کو زندہ کیا, باقاعدہ اس کے تمام اجزاء کو راکھ کے جمع کرنے کے بعد اسے زندہ کیا. اور اس کے بعد پوچھا تو نے ایسا کیوں, کہا تیرے خوف سے. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی, ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے سبقت لسانی کی وجہ سے کفریہ کلمات نکل جاتے ہیں. جیسے وہ آدمی
जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि बंदा जब तौबा करता है तो अल्लाह कितना खुश होता है। उसे एक तमसील से समझाया गया कि एक आदमी एक जंगल में भटक गया, उसका ऊँट भाग गया जिसके ऊपर उसका पूरा तोशा लदा हुआ था, पानी लदा हुआ था। अब उसने ऊँट को बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं, एक दरख्त के नीचे जा करके बैठ जाता है और रोने लगता है, रोते रोते सो जाता है कि अब तो मैं मर जाऊँगा, इस सारा से मैं निकल नहीं सकता। अचानक वो ऊँट उसके सामने हाजिर होता है, खड़ा हुआ है, तो इतना खुश होता है वो कि उसकी ज़बान से निकलता है कि अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। तो देखिए उसकी ज़बान से कुफरिया कलमा निकला, लेकिन चूँकि वो सबक़त लिसानी है, वो कहना नहीं चाह रहा था लेकिन उसकी ज़बान से। तो इस एक टॉपिक है ये बाकायदा, इस पर कभी इंशाल्लाह मैं तफसील से इंशाल्लाह बुल्डाना में कभी भी तकफ़ीर के जो शुरूत हैं कि तकफ़ीर के शराइत क्या हैं कि कैसे कैसे आप ये तकफ़ीर कर सकते हैं, ये आदमी दायरे ईमान से एकदम खारिज हो गया, तो इस पर इंशाल्लाह रखेंगे। सवाल मस्जिद के ताल्लुक से बॉम्बे में देखा है कि मस्जिदें जो बनाए हुए हैं और उसके ऊपर जो फ्लोर है उस पर लोग रह रहे हैं फ्लैट्स हैं। शेख ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि बॉम्बे में इस तरह से कि नीचे मसाजिद है जी। और ऊपर फ्लैट सिस्टम में लोग रह रहे हैं, जी, तो जी। इस तरह से मस्जिद हो सकती है। और एक और दूसरे अंदाज से ये कि मस्जिद के सामने हिस्से में दुकानें निकाली जा सकती है जी जी। अगर रोड से हो। मस्जिद का मामला ऐसा है कि जहाँ तक मस्जिद के लिए जो चीज़ ली गई है वो मस्जिद है वो मस्जिद जी। उसके अलावा अगर आप दुकानें वगैरह निकालना चाहें तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उसके अलावा जगह में निकाली जाए वो। उसके अलावा दुकान जी मस्जिद की शरई हद में नहीं होना जी जी, मैं जहाँ तक समझता हूँ ऐसा। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 20 या 25 साल या 30 साल की उम्र में अहले हदीस होते हैं, उस वक्त उनको कुरान और हदीस से मोहब्बत हो जाती है, चाहते हैं इल्म हासिल करना, लेकिन इस उम्र में जाकर मदारिस से इल्म हासिल करना पॉसिबल नहीं होता है। इस तरह के जो नौजवान हैं तो उन्होंने किस तरह से इल्म हासिल करना चाहिए, अगर उनको एक राह मिल जाए आपके पास से कि ये किताबें पढ़ना चाहिए और इस तरह का ट्रैक फॉलो करना चाहिए, तो इंशाल्लाह उनके लिए कोई रहनुमाई होगी। जी, जवाब उसका ये है कि अगर किसी नौजवान को अरबी ज़बान नहीं आती तो बेसिकली मैं ये कहूँगा कि धीरे धीरे वो अरबी सीखें, इसलिए कि उसूली तौर पर पूरी शरीयत अरबी में है। अब ये आप देखें मिर्ज़ा जो जहलमी है इंजीनियर, वो कैसी कैसी गलतियाँ करता है अरबी ना जानने की वजह से। मसलन इस्तखलाफ़ा का तर्जुमा वो औसा से करता है, यानी इस्तखलाफ़ा का मतलब खलीफा बनाया। आप उसका तर्जुमा अगर कोई के जो वसीयत किया तो उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फ़जीलत का पहलू निकाल रहा है वो। तो इस्तिखलाफ़ अलग है और वसी बनाना, वसीयत कर देना कि मेरे बाद यही खलीफा बनेंगे, तो उस लफ्ज़ से वो चीज़ नहीं निकलती है। अब हमारे उलमा बाकायदा गिरफ्त कर रहे हैं कि देखिए इस लफ्ज़ से उसने ये चीज़ कशीद की है, ये लफ्ज़ उसकी इस कशीद करदा चीज़ का साथ नहीं देता। तो पहले ये कहूँगा कि मैं गुजारिश करूँगा कि अरबी सीखें। जो उलमा आपके मस्जिद से मुताल्लिक़ हैं या कहीं कोई शहर में कोई आलिम है तो आप उससे अरबी सीखें। अरबी बहुत आसान है। मेरे पास कितने बच्चे आए हैं और अभी तो मेरा ख़्याल है तरकीब कर लेते हैं बाकायदा। एक लड़का है शहादत भाई वगैरह जानते हैं कि वो केमिस्ट्री का उस्ताद है, अभी मेरा ख्याल है 30-32 साल का बच्चा है, बल्कि 28 साल का बच्चा है वो, और मेरे पास बराबर आते हैं पढ़ने के लिए। कुरान हकीम की आयतों की तरकीब करता है, जबकि तरकीब इंतहाई मुश्किल होती है, इंतहाई मुश्किल होती है। मैं तरकीब का मतलब बताता हूँ मैं कि कैसे होती है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये तो रीडिंग है। ये तर्जुमा के तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो रहमान और रहीम है और यौम आखिरत का मालिक है। ये तो हो गया तर्जुमे के साथ उसका तर्जुमा, ये रीडिंग के साथ उसका तर्जुमा। लेकिन अब तरकीब करेंगे तो कैसे करेंगे? अल्हम्दु मुब्तदा लाम जार अल्लाह मजरूम मौसूफ रब्ब मुज़ाफ़ अल आलमीन मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ से मिलकर सिफ़त अव्वल अल्लाह मौसूफ की, अर्रहमान सिफ़त सानी, अर्रहीम सिफ़त सालिस, मालिक मुज़ाफ़ यौम मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ अद्दीन मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मुज़ाफ़ इलैह मालिक मुज़ाफ़ का मालिक मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह की सिफ़त राबी अल्लाह मौसूफ की, अल्लाह मौसूफ अपनी चारों सिफ़तों में मजरूर वाला मरफ़ जार के जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हुआ, साबित मुक़द्दर के साबित मुक़द्दर पर मुताल्लिक़ से मिलकर ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमें ख़बर है। ये बहुत मुश्किल है, ये वो करता है वो आला दर्जे, वो सोहेल। तो ये और उन्होंने ये अपना शेड्यूल बना लिया है कि हर दिन या हर दूसरे दिन किसी एक आयत की वो तरकीब करते हैं, और कहीं गड़बड़ होता है तो मुझसे पूछते हैं, फ़ोन पर पूछ लेते हैं या मिलते हैं, अभी आएगा वो, तो वो पूछ लेते हैं। तो देखिए सीखा उसने आकर के, और एक लड़के ने तो 1.5 साल अपनी नौकरी छोड़ करके बाकायदा लंदन से पढ़ करके आया, वो जानते हैं उसको, लंदन से पढ़ करके आया। हाँ, अभी मैं कह रहा हूँ कि जैसे अब मुमकिन ना हो अरबी सीखना, तो जैसे जिस ज़बान को वो जानता हो, जैसे इंग्लिश में बहुत सारी किताबें, जैसे नमाज के ताल्लुक़ से अगर पढ़ना है तो इंग्लिश में मौजूद है,
इंग्लिश तो छोड़िए आप, मैं उर्दू पर आ जाता हूँ पहले कि बुनियादी तौर पर जो हम लोगों की ज़बान है, उर्दू में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ख़ास तौर से अक़ीदे की किताब, किताब तौहीद आप ले लें, किताब तौहीद आप पढ़ लें अक़ीदे को। कुछ और डाउनलोड करेंगे तो उर्दू में और बहुत सारी किताबें आ जाएंगी, जैसे अक़ीदे तहाविया है, शरह अक़ीदे तहाविया, वो उसका भी तर्जुमा होकर के आ गया है, वो और डेवलप करें आप अक़ीदे को तो आप और बहुत सारी किताबें इस तरीके अक़ीदे की हैं, तो अक़ीदे की किताबें जमा कर लें और उसको पढ़ें। कहीं समझ में ना आए तो उलमा से उलमा को जो है उनसे रब्ता करें और उनसे उसका मतलब दरियाफ़्त करें कि इसका क्या मतलब है। तो ये अक़ीदे की हो। नमाज़ पर बहुत सारी किताबें हैं, नमाज मोहम्मदी के नाम से वगैरह वगैरह, आप पूरी नमाज़ का तरीक़ा देख सकते हैं। ऐसे सीरत पर है, सीरत पर आप अर्रहीक़ुल मख्तूम देख लें, बहुत बेहतरीन किताब है, अज़व्वल ताख़िर पढ़ जाएँ सीरत की, कई बार पढ़ें, बाकायदा दुरूस, मैंने तो बाकायदा दर्स रखा है उसका जी। और इस तरीके से सहाबे कराम की सीरत है, और ख़ास तौर से अगर सहाबे कराम को जो है उनकी सीरतें पढ़ना तो पहले बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इसमें किताब फ़ज़ाइल सहाबा, सहाबे कराम की जो फजीलतें हैं वो आप तर्जुमे से देख डालें, हदीस वगैरह इस तरीके से आप देखते जाएँ। शेख आपकी जो किताबें अब तक के छप चुकी कुछ उस पर रोशनी डालेंगे? जी, उस पर तो मैंने बताया अभी कि तकरीबन 12 उलूम के ऊपर मैंने किताबें लिखी हैं। एक तो नहव है, सर्फ़ है, और फ़राइज़ के ऊपर है, मंतिक़ है, फ़लसफ़ा है, मुस्तलहुल हदीस है, इससे उसूल फ़िक़्ह है, तो बहुत सारी किताबें मैंने लिखा है। और उसमें अगर आप पढ़ना चाहें तो तदमीसुल अक़ाइद, अक़ीदे के ताल्लुक़ से मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जमा कर दी हैं बहुत सारी किताबों से, तो वो भी काफ़ी मुफीद है, वो भी पढ़ सकते हैं आप। अक़ीदा कैसा होना चाहिए? अक़ीदा जी, थोड़ा इसको वाज़ेह। अक़ीदा का मतलब ये है कि वो बुनियाद जिसके ऊपर पूरे इस्लाम की इमारत ठहरी हुई है, हाँ, कि जिसको ना जानने की वजह से पूरी की पूरी इमारत इस्लाम की ढह जाती है, उसको अक़ीदा बोलते हैं। जैसे शिर्क नहीं करना, बिदा से दूर रहना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये अक़ीदा होना चाहिए। तो अक़ीदे की बहुत सारी किताबों में अक़ीदे की किस्में वगैरह सब बाकायदा बयान की गई हैं कि जैसे एक कुफ्र होता है बड़ा, उसको कुफ्र अकबर बोलते हैं, एक कुफ्र असगर होता है, छोटा कुफ्र होता है। जैसे छोटे कुफ्र के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे इस कुफ्र के बारे में और इस शिर्क के बारे में बड़ा खौफ है तुम्हारे ऊपर। जैसे शिर्क असगर के बारे में आपने फरमाया कि वो रिया है, आदमी नेकी का काम करता है मगर दुनिया को दिखाने के लिए करता है, तो रिया। लेकिन ये शिर्क असगर है, शिर्क अकबर नहीं है कि आप उसके ऊपर फतवा लगा दे कि तुम मुशरिक हो गया और इस तरीके से तू जैसे कुफार मक्का मुशरिक हुआ करते, इस तरीके से ये अक़ीदे ताल्लुक़ कि कुफ्र असगर क्या है, कुफ्र अकबर क्या है, कब आदमी को, वही मैंने बताया अभी कि कब आदमी जो है दायरे इस्लाम से निकल जाता है। उसके एक किताब और पढ़ डालें, नवाक़िज़ इस्लाम, इस्लाम के नवाक़िज़ क्या हैं, उसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं। जैसे नवाक़िज़ वज़ू है कि किन किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, नवाक़िज़ सौम है, रोज़े के नवाक़िज़ क्या हैं, किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। ऐसे ही नवाक़िज़ इस्लाम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इस्लाम टूट जाता है, आदमी मुस्लिम नहीं रह जाता। तो नवाक़िज़ इस्लाम पर भी किताबें पढ़नी चाहिए। उस मारकर आप देखेंगे नेट के ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी किताबें आपको, जमील ज़ैनू वगैरह की किताबें हैं तो हर जगह मिलती हैं तर्जुमे के साथ, वो देखें। जैसे आपने फरमाया कि आप 12 किताबों के माशाल्लाह से मुसन्निफ़ हैं जी, सबसे ज़्यादा पसंदीदा किताब कौन सी? ये सवाल तो ऐसे ही हुआ जैसे बच्चों में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है, सबसे बराबर होती है, फिर भी लेकिन किस किताब? मुझे सबसे ज़्यादा जो इल्म है, जिस चीज़ से ज़्यादा मुझे मोहब्बत है वो इल्मुल कुरान है। जी जी, और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से हर रमज़ान में मैं तफसीर किया करता हूँ, और बरकत ये हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25 लाख लगे और वो किताब 3 जिल्दों में तैयार होकर के आई, जो बहुत सारी तफसीर का खुलासा है, वो एक अलग अंदाज़ की है। जी जी, और उसमें मैंने एहतमाम किया है कि वो तमाम आयत की तफसीर नहीं है, इसलिए कि तमाम आयत की तफसीर के लिए तकरीबन 15-15, 20-20 जिल्दों में चली जाए। अब छपने वाला मसला है, तो लिखना और तबीयत साथ देती कि नहीं। अब जैसे औनुर रहमान अभी आई अरबी में 25 जिल्दों में है, मैंने अभी पढ़ा नहीं, अभी सिर्फ बेटे से मैंने कहा कि मेरे इस मोबाइल के अंदर उसको डाउनलोड करके रख दे, मैं इंशाल्लाह उसको पढ़ लेता हूँ 2-1 महीने के अंदर इंशाल्लाह। हाँ, 1 हफ्ते के अंदर 1 जिल्द हो जाती है इंशाल्लाह, तो 25 जिल्दें हैं, 2-3 महीने में हो जाती। तो अब देखिए ऐसी ऐसी किताबें भी आ रही हैं। तो सबसे ज़्यादा मुझे इल्मुल कुरान से मोहब्बत है, उसके बाद इल्मुल हदीस से, और इल्मुल हदीस से मोहब्बत का अंदाज़ा आप तो लगा ही सकते हैं कि मैं हदीस पूरी पढ़ता हूँ। और मुस्तला पर मैंने लिखी है कि हदीस जो मैंने पढ़ी है सनद के एतबार से कैसी है, इसी सनद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीसें तो सभी बयान करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बरेलवी भी बयान करता है, देवबंदी भी बयान करता है, सारे के सारे हदीसें बयान करते हैं,
اور دلیل تو سبھی رکھتے ہیں، لیکن دلیل محکم کون سی، برہان کس کے پاس ہے، سند صحیح کون سی ہے، فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں. اب بھائی اس میں روات کو ہمیں چیک کرنا ہے کہ کہاں کون سا راوی گڑبڑ ہے، کیسے کیا ہے. تو یہ حدیث کے اندر یہ بھی جاننا ضروری ہے، تو اس پر بھی کتابیں پڑھتے رہیے. اہل حدیث بنیادی چیزیں جیسے دوسرے لوگ بھی ہیں یہاں، جیسے بنیادی چیز تو خود نبی بتا کر گئے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مضبوطی سے اگر پکڑے رہے تو گمراہ نہیں ہوگے. وہ ہے جو اللہ کی کتاب اور میری حدیث، میری سنت. ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. گویا کہ اہل حدیثوں کا وہی بنیاد ہے اور وہی بیس ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے گئے ہیں، قرآن اور حدیث. قرآن پیش کر دیا جائے کہ یہ اس آیت کے مطابق میرا منہج ہے، اور حدیث پیش کر دی جائے اور اس حدیث کے مطابق میرا منہج ہے. الحمدللہ اہل حدیثوں کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا کوئی بھی عمل صحیح حدیث کے خلاف ہے، الا ماشاء اللہ کہیں کسی حدیث کے اوپر حکم لگانے میں کسی سے اگر غلطی ہو گئی تو ایک الگ بات ہے. بعد میں بہت ساری حدیثوں کے اوپر ہم عمل کرتے رہتے تھے، لیکن آج ان حدیثوں کے بارے میں یہ حکم لگایا جا چکا ہے کہ یہ جو حدیث صحیح نہیں، ہم نے اسے رجوع کر لیا. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حدیث صحیح کون سی ہے، صحت و ضعف کا جاننا ضروری ہے. اب جیسے رفع الیدین کی روایتیں ہیں، آپ دیکھیں کہ رفع الیدین کی روایتیں تمام کتب ستہ میں موجود ہیں، تمام کتب ستہ میں موجود ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ منسوخ ہے تو سب سے پہلے یہ سوال ہوگا کہ یہ تمام جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، ائمۃ الحدیث ہے، کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ ناسخ کیا منسوخ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ان کے اوپر حرف آتا ہے کہ انہیں جب ناسخ و منسوخ کا علم ہی نہیں تھا تو یہ حدیثیں لائے کیوں جب یہ منسوخ تھی. ہر ایک آدمی ذکر کر رہا ہے، بقیہ 4-4 5-5 حدیثیں ذکر کی جا رہی ہیں. اور باقاعدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو ایسی حدیث بھی لاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کے بعد کے واقعے سے یہ چیز متعلق ہے. جیسے ایک صاحب جو ہے وہ رفع الیدین کر رہے ہیں اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ رفع الیدین کیسے کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ایسے کرتے ہوئے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا. دیکھو یہ نبی کے زمانے کی بعد کی بات ہے تو منسوخ ہو، اور منسوخ کے لیے اس کا تعلق تاریخ سے ہے. یہ چیز منسوخ ہوئی، یہ چائے میں نے پوری پی، ختم کی، ختم ہونے کا وقت کیا ہے وہ بتایا جائے. یہاں سے یہ منسوخ ہوئی، اس کا ٹائم بتائیے، وقت بتائیے. سب سے پہلے کوئی کہے کہ یہ چیز منسوخ ہے تو منسوخ کا تعلق تاریخ سے ہے. بتائیے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلے تم کو منع کر دیا تھا کہ تم قبروں کی زیارت نہ کرو، قبرستان میں جانا ہی نہیں تم لوگ. کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو منع کر دیا تھا قبروں کی زیارت سے، قبروں کی زیارت کرنا ہی نہیں، جانا ہی نہیں. لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، فزوروا القبور فإنها تذکر الموت. اب تم لوگ قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ قبریں موت کو یاد دلاتی ہیں. تو اس سے ایک چیز معلوم ہے کہ ایک چیز منسوخ ہو گئی. پہلے نبی نے یہ فرمایا تھا قبروں کی زیارت نہیں کر سکتے، لیکن اب آپ فرما رہے تم لوگ زیارت کرو. دیکھو یہ وقت معلوم ہو گیا کہ یہ ناسخ ہے، یہ ناسخ اور یہ منسوخ ہے. پہلے منع تھا اب یہ ہوا، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ قبروں کی زیارت کرو. سبب کیا ہونا چاہیے، وجہ کیا ہونی چاہیے؟ موت یاد آئے. اس سے پتہ چلا قبروں کی زیارت ہے، قبر کی زیارت نہیں ہے. یہاں قبر کی زیارت ہوئی، قبروں کی زیارت کہاں ہو رہی؟ اس سے مزار کا رد ہو گیا نا، مزار کا رد ہوا ڈائریکٹ. جی 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 وہاں یہ دیکھ اللہ یاد نہیں آتا، موت یاد نہیں آتی. ہاں سر، ہاں جا سکتی، لیکن کثرت سے نہیں جانا چاہیے ان کو. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ الزوارات، یعنی کثرت سے نہیں جانا چاہیے. ویسے اجازت ہے، عورتیں جا سکتی ہیں. پہلے منسوخ تھا یہ حکم، پہلے جو ہے جائز تھا، بعد میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ عورتیں جا سکتی ہیں. ہاں ایسے ٹھنڈ گھنڈ نہیں کر سکتے. بہرحال جائز ہے ہمارے یہاں الحمدللہ، وہ تو مسئلہ ہے. آپ نے بتایا کہ بھائی 4 امام برق یہ لوگ مانتے ہیں، جیسے بریلوی والے امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، اور یہ اپنے اہل حدیث بھی مانتے ہیں، دیوبند بھی مانتے ہیں. تو اس کے تعلق سے نہیں، میں یہ کہوں گا کہ اسلام میں وہ حدیث ہے، آپ بنا بخاری شریف کی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ تعلق سے کیا بولنا چاہتے ہیں کہ جیسے ان لوگوں نے حدیثیں لایا، جیسے 4 امام ہیں، جیسے 4 کتابیں بھی بڑی بڑی ہیں نا حدیثوں کی، کنہیں لکھی ہے؟ نہیں، اس میں ایسا ہے کہ 4 ہی کتابیں نہیں ہیں نہیں بہت سی حدیث کی کتاب. اس میں ایسا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے. اپنی طرف سے نہیں کہا. انہوں نے کیا کہا کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. جی تمام جو یہ محدث ہیں اس طریقے کی حدیثیں لا کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایسا تو ہم کو حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے، ہمیں ان کی بات تھوڑی ماننی ہے. ہم ان کی بات نہیں مانتے.
امام بخاری کی بات نہیں مانتے ہم. ہاں امام بخاری کی بات نہیں مانتے ہم. اسی وجہ سے انہوں نے کوئی تعلیقاً ذکر کیا ہے کوئی بات تو ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ اس کے اندر سند نہیں ہے. سند کے ساتھ جو چیز پیش کر دی گئی ہے ہم اس کو مانتے ہیں. جس کی دلیل ہو. ہاں جس طرح نہیں حدیث تو ان کے ذریعے پہنچی نا. کن کے ذریعے؟ سوال کی وضاحت نہیں میں کہتا ہوں کہ نہیں ان کے ذریعے حدیث نہیں پہنچی. جی جی کس کے ذریعے پہنچی؟ ہم تک 600 سال کے بعد ہمارے ہندوستان میں حدیث نہیں حدیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ زمانے تو لکھی، وہ تو آپ نے بولے، وہ تو حدیث ہم کو سمجھ رہا ہے، لیکن 600 سال کے بعد ہندوستان میں حدیث آئی. ہاں تو وہی حدیث نہیں تھی کہاں حدیث نہیں تھی ہندوستان میں. نہیں 600 سال پہلے 600 سال کے بعد آئی ہے. حدیثیں موجود تھیں باقاعدہ، اس کو اصل میں قرآن کے ترجمے بھی نہیں تھے ہندوستان میں. قرآن ہمارے ملک میں مسلمانوں کی تعداد اتنی کہاں تھی؟ صحابہ کرام آئے اور حدیثیں آئی جو 600 سال کے بعد آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو حدیثیں تو 600 سال پہلے بھی تھی نا. تھی نا. ہاں جی. ہندوستان کی کوئی بات ہاں ہندوستان میں آئیں حدیثیں آئیں، صحابہ آئے لے کر کے آئے حدیثیں پھیلیں. بڑے محدثین نے ان حدیثوں کو جو پہلے لکھی جا چکی تھی، جو پہلے سنی جا چکی تھی، ان کو لا کر کے رکھا انہوں نے لوگوں کے سامنے. ارے پہلے تو قرآن حکیم کا ترجمہ تک جو ہے ممنوع تھا. سب سے پہلے جو ترجمہ ہوا اس کے اوپر کتنا لفڑا ہو گیا تھا اس کا. جب آئی ہوں گے. نہیں سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کب آئے یہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ آئے، اور اس طریقے سے حضرت عمر کے زمانے میں کچھ آئے، کچھ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آئے، کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے، پھر مسلسل آتے رہے. میری پوری تقریر ہے اس کے اوپر. ہاں پوری تقریر سنے ہیں نا کہ کب ہاں اہل حدیث کے پورا وہ ہے بر صغیر میں اہل حدیث کی آمد، وہ پورا کی پوری کیسٹ ہے، تفصیل ہے اس کے اندر. کوئی لکھا بھی ہے قرآن حدیث کے الگ بول رہا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی نا. کوئی بھی لکھا پہ نہیں بول کیا رہا آپ ہوں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے تو جو محدثین ہیں ان سے حدیثیں لیتے ہیں، جو امام ہیں ان سے فقہ لیتے ہیں، لیکن ان کے مقلد نہیں کہلاتے، ایک طرف ہم حدیث لے رہے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ شک پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا محدثین کے مقلد ہیں جس طرح احناف اور شوافی مقلد ہوا کرتے ہیں، اس کی وضاحت چاہ رہے ہیں. اس کے وہ کہاں مقلد تھے؟ وہ کہاں مقلد تھے؟ امام شافعی خود مقلد نہیں تھے. کوئی بھی امام مقلد نہیں ہوتا. اور انہوں نے بولا بھی نہیں کہ انہوں نے بولا بھی نہیں کہ آپ کسی کی تقلید کیجیے. یہ تکلیف ہو گئی نا. نہیں امام کی تکلیف نہیں کر رہے. ہم کسی کے جیسے دیکھیں اگر کوئی محدث کوئی روایت بیان کرتا ہے، اب جیسے آپ دیکھیں ابن ماجہ، آپ پوری کتاب ہے حدیث کی، لیکن اس کی بھی بعض حدیثوں کو ہم نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کی سندوں کے اندر متروک راوی اور جھوٹے راوی موجود ہیں. لہذا ہاں جی کتنی ابن ماجہ میں میرا خیال 14 روایتیں ہیں باقاعدہ جو جھوٹی روایتیں ہیں. جماعت سے جڑے ہوئے جی وہ جھوٹی روایتیں ہیں. دیکھیں سند کے ساتھ موجود سند بھی ہے، لیکن اس سند کو جب چیک کیا گیا تو پتہ چلا اس میں جھوٹے راوی بھی ہیں. لہذا اس حدیث کو ہم لوگ نہیں مانتے. تو محدثین نے کیا کیا، بعض لوگوں نے تو کیا کیا، ضعیف اور صحیح دونوں حدیثوں کو ذکر کر دیا گیا، اور بعد میں اس کی تفتیش ہوئی کہ بھئی یہ حدیث کیسی ہے، وہ حدیث کیسی ہے. اور بعض لوگوں نے صحیح حدیثیں لانے کا التزام کیا کہ ہم کوئی ضعیف حدیث نہیں لائیں گے. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب بخاری میں وہ کوئی ضعیف حدیث نہیں لائے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کوئی حدیث نہیں لائے ہیں. اس طریقے سے امام ابن حبان ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اہتمام کیا ہے کہ اپنی حدیث کے اندر لائیں گے تو صحیح لائیں گے. اس لیے صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن حبان، جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں صرف صحیح حدیثیں لانے کا اہتمام کیا، اس کے اوپر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے. امام کا انتخاب کب ہوا اور کس نے کیا، اس سے سمجھ میں آئے گا. نہیں ایسا ہوا کہ چاروں امام ایک زمانے میں تھے ہی نہیں. حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو رہا ہے تو امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں، تو اب چاروں امام ایک ساتھ تھے ہی نہیں. بعد میں چل کر کے یہ ساری چیزیں جو ہوئیں اور مسئلے اٹھے اپنے اپنے زمانے میں، تو بعض مسائل کو لے کر کے لوگ الگ الگ فرقہ بن گئے. مثلا قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے. مامون الرشید اعظم کے زمانے میں فتنہ اٹھا اور کچھ لوگ قرآن کے مخلوق ہونے کی طرف چلے گئے، کچھ لوگ قرآن کے غیر مخلوق ہونے کی طرف چلے گئے. دیکھیں ایک مسئلہ ہوا، مسئلہ اٹھا اور اس کے اوپر بڑے فتنے اٹھے، یہاں تک کہ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مار کھانی پڑی، جیل جانا پڑا، ساری چیزوں. تو اب جو ہے ایک گروہ ادھر ہو گیا اس مسئلے کو لے کر کے، ایک گروہ آج بھی ویسے ہی ہے. بہت سارے لوگ ہیں کسی مسئلے کو لے کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، کسی مسئلے کو لے کر ایک طرف ہو جاتے ہیں. ایسا ہے. یہ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جیسے بہت بے دینی ہے. دیکھو مالیگاؤں ماشاء اللہ کیسا مسجدوں کا شہر کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد دیکھو کتنے لوگ ہیں نا دین سے بہت دور، اس کے تعلق سے کون فکر کرے گا؟ نہیں تو فکر تو یہ دیکھیں، سب سے پہلی فکر تو انتظامیہ کو ہونی چاہیے، اور دوسرے ہر مسلمان کا یہ فریضہ بنتا ہے انفرادی طور پر کہ اپنے اپنے دائرے کار میں وہ کام کرے. کم سے کم اپنے گھر کو اگر آدمی سدھار دے تو پورا شہر سدھر جائے.
دیکھتے ہیں ہم کہ بھائی لوگ بازاروں میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں لیکن مسجد کو آواز نہیں کرتے. دیکھیے قرآن حکیم میں تبلیغ کا انداز بھی بتایا نا کہ تبلیغ کیسے کی جائے. پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو دیکھو. دیکھیں اپنے سے تبلیغ شروع کرو، پہلے اپنا عقیدہ درست کرو، پہلے اپنا عمل درست کرو. ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن کے مطابق. ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا نبی نے نماز پڑھ کر کے بتایا ویسے. اب دیکھو یہاں پر ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ ویسے نماز پڑھو جیسے تم لوگوں نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب نماز کا طریقہ شافعیوں نے کچھ نکال لیا ہے، حنفیوں نے کچھ نکال لیا ہے، اور اسی طریقے سے حنبلیوں نے کچھ نکال لیا. اب ساری نمازیں تو صحیح نہیں ہو سکتی نا. نبی کو ایک ہی طریقے پر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا مطلب ایک ہی نماز صحیح ہے. بعد میں اختلافات کن کن مسائل کو لے کر کے الگ الگ ترتیب بتائیے. پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو، آپ کا عقیدہ اور عمل صحیح ہونا. وَأَهْلِيكُمْ، پھر اپنے اہل و عیال کو. دیکھیں یہ ترتیب ہے. یہ اب اپنی اصلاح کی ہی نہیں اور آپ جگہ جگہ جا رہے ہیں اصلاح کرنے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پھر اس کے بعد اہلیکم، اپنے گھر والوں کو. بیٹا نمازی نہیں ہے، بیٹی نمازی نہیں ہے، عورت نمازی نہیں ہے، اور جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ ہم نے آپ ملحوظ نہیں رکھا. اچھا تیسرا اسٹیپ وانذر عشیرتک الاقربین، آپ کے جو اقربا ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے درمیان آپ تبلیغ کیجئے. تو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے اعزاء اور اقارب کو. پھر اس کے بعد اپنے گاؤں کو، اپنے گاؤں کو. گاؤں قرآن کریم لتنذر ام القری ومن حولها، اب جو ہے ام القری ہے یعنی اپنا گاؤں ہے، پورے گاؤں میں آپ تبلیغ کیجئے. دائرہ کار کو بڑھا دیا آپ نے. پھر اس کے بعد گاؤں سے جب نکلے تو ومن حولها، گاؤں کے اطراف میں جہاں تک آپ کا دائرہ کار ہے وہاں جا جا کر کے آپ تبلیغ کیجئے. اس کے بعد کافۃ للناس، آپ پوری دنیا میں جا کر کے وہ کریں. آپ افریقہ جائیں، آپ نیپال جائیں، آپ کہاں جانا ہے وہ ترتیب آپ کو بتا دیجیے. لیکن ترتیب الٹی ہو گئی ہے نا. اپنے آپ کی اصلاح نہیں ہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح نہیں ہے، اقربا اور اعزاء کے رشتہ داروں کی اصلاح نہیں ہے، اپنے گاؤں کی اصلاح نہیں ہے، اطراف اور اکناف اور جوانب جو ہے گاؤں کے وہاں جو ہے اصلاح نہیں ہے، اور آپ یہاں سے دوسرے ملک میں چلے جا رہے ہیں. تو ترتیب ملحوظ نہیں رکھی گئی. وہاں والے یہاں آ رہے ہیں. جیسے آپ نے بولا کہ بھائی اپنی اصلاح کر کے دوسروں کی اصلاح کرو. جی تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ بھائی وہ ہم اس کو نہیں بول رہے. جی گھر والوں کو نہیں بول رہے کہ بھائی نماز پڑھو بھائی. جی اگر وہ نہیں پڑھتے تو اس میں ہماری تو اصلاح ہو رہی ہے، جی. ان کی نہیں اصلاح ہو رہی ہے. لیکن آپ یہ کہیں گے نا کہ آپ کا کام ہے صرف کہنا، اور جس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرف سے ایسا ریئیکشن نہ ہو جس کی وجہ سے فتنہ پھیلے، تو آپ اس حد تک مکلف ہیں. ھذا بلاغ للناس، آپ کا کام پہنچا دینا ہے بس. یا ایھا رسول بلغ، آپ کا کام پہنچا دینا ہے. حضرت نوح نے پہنچایا، بیٹا نہیں مانا، ڈوب گیا، اور ایسے آپ لیکن پہنچایا تو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا جب آپ ہدایت یاب ہیں. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح ہو. جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ تو اس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے نا. کل اللہ تو دیکھیں ذمہ داری کا مطلب کیا ہے؟ ذمہ داری ایک حد تک نبھائے گا. جیسے ان کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا. وہ زبردستی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ریئیکشن ہو، جو گھر سے نکال دیا آپ نے، اور عورت نماز نہیں پڑھی، اس کو طلاق آپ نے دے دیا. یہ ساری چیزیں سے ایک حد تک ہے. بلاغ ہے، آپ پہنچا دیجئے آپ تک. اب وہ سامنے والا مانے یا نہ مانے وہ آپ کا کام، لیکن کہاں آپ پہنچا دیجئے. آپ کو پہنچانا ہے. جیسے نوح علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام، بعض انبیاء ایک نہیں مانا. قیامت کے میدان میں ایک نبی ایسا کھڑا رہے گا تنہا، اس کا کوئی امتی ہی نہیں ہے، تنہا کھڑا ہے. اللہ، مجھے وہ نبی کی یاد آتی ہے تو میں رو پڑتا ہوں کہ ایک نبی یہ بھیجا گیا، اس میں ایک آدمی ہی مان نہیں لایا، تنہا میدان حشر میں کھڑا ہوا ہے. کوئی آدمی ہی مان نہیں لایا، تنہا کھڑا ہوا ہے. تو کیا اس نے اپنا حق نہیں ادا کیا؟ پہنچا دیا. تو یہ دور حضرت یہ ہے کہ جیسے امت بے دینی پہ آ جائے جی، تو اپنا کیا فرض بنتا ہے؟ امت بے دینی بے دینی پہ سب سے زیادہ بے دینی. تو آپ نہیں، وہی میں نے کہا نا کہ ہمارا کیا فرض ہے؟ آپ کوشش کریں نا، آپ کوشش کریں. کس حد تک آپ کو کوشش کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ترکت فیکم امرین، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ آپ کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے جس کی طاقت آپ کے پاس ہے. آپ بے دینی کو دیکھ رہے ہیں. اب بے دینی کا بعد اگر آپ کو طاقت ہے تو ہاتھ سے، طاقت نہیں ہے تو زبان سے، اور اگر نہیں تو کم سے کم دل میں اس کو برا سمجھے. اور دل میں برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں. شیخ پہلے توحید کی دعوت دینا ضروری ہے نماز کی؟ توحید کی دعوت دینا ضروری ہے. اس لیے کہ انبیاء کرام کو دیکھیے 13 سال تک خود نبی نے ہمارے توحید کی دعوت دی. نماز بعد میں فرض ہوئی. لیکن یہاں ایسا ہے کہ توحید کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ نماز چونکہ اس کا ایک مظہر ہے، اولین مظہر ہے، لہذا نماز کی طرف لایا جائے اس کو، چاہے وہ غلط سلط ہی پڑھے، چاہے لوگوں کو دیکھ کر ہی پڑھے، گرتا پڑھتا رہے، لیکن عقیدے کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم دی جائے. بنیاد تو عقیدہ ہی ہے، اس لیے کہ وہ بیس ہے، وہ بنیاد ہے، وہ جس پر پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 72 فرقے ہوں گے، تو فرقے تو ہوں گے نا.
نہیں نہیں فرقے تو ہوں گے، لیکن یہ بھی تو آپ نے بتایا کہ اس میں جنتی کون ہوگا، وہ آپ کو فکر کرنی. جیسے فرقے کو روک نہیں سکتے نا. دیکھیں نہیں روک نہیں سکتے آپ، فرقے اپنے اختیار سے بنیں گے، اور اس اختلاف کا حل بھی موجود ہے کہ آپ کیسے. ما انا علی و اصحابی، آپ نے فرمایا نہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقے جہنمی ہوں گے اور ایک فرقہ جنتی ہوگا. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ فرقہ کون سا ہوگا جو ناجیہ ہے؟ آپ نے فرمایا ایک اصول بتا دیا، ما انا علی و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. میں اور میرے صحابہ، میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کے زمانے میں کیا چیزیں تھیں؟ ایک قرآن ایک حدیث، صرف وہی چیز پکڑ لیجیے آپ. کچھ تھا ہی نہیں، آپ اس طرف جائیے ہی نہیں. آپ کو صرف یہ کہنا ہے مولوی سے کہ قرآن ہے اس معاملے میں، حدیث ہے اس معاملے میں، یہی دونوں چیزیں نبی چھوڑ کر گئے ہیں. اسی پر صحابہ تھے اور اسی پر جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو یہ دونوں چیزیں لائیے، آپ اختلاف میں جائیے ہی نہیں، اس لیے کہ آپ اختلاف میں اس وقت جائیں گے جب ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیں گے. نبی نے فرمایا کہ 2 چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو پکڑے رہو گے مضبوطی سے تو گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مطلب انہی دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کے آدمی گمراہ ہوتا ہے، دوسری چیزوں میں جا کر کے. فلاں مولوی نے ایسا کہہ دیا، فلاں امام نے ایسا کہہ دیا، فلاں علامہ صاحب نے ایسا کہہ دیا. ہمیں علامہ کو، امام کو اور ان کو نہیں دیکھنا ہے. خود تمام ائمہ نے یہ کہہ دیا. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اگر صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مسلک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اماموں کے پاس جو پوری حدیثیں نہیں پہنچی تھیں، کوئی مسئلہ آ گیا حدیث نہیں ہے تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے اس مسئلے کو بتا دیا، اب ان کو ایک ثواب مل گیا. لیکن اب حدیث اس کے خلاف آ رہی ہے تو اب ہم کو ڈٹنا نہیں ہے، بلکہ امام کو اس مسئلے کو چھوڑ کر کے ہمیں حدیث پکڑ لینی ہے. یہ حدیث کا یہ حل موجود ہے. یہ صحیح عقیدہ ہے. مسئلہ ہے کہ عید الاضحیٰ بھی آ رہی ہے، تو وہ جو قربانی کا معاملہ ہے، جیسے ہمارا ہندوستان میں یہاں پر بڑے جانوروں کو بینڈ کر دیا گیا، تو لوگ یہ بھینس وغیرہ کا ذبح کر رہے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ قربانی تو گھوڑے کی بھی جائز. تو آپ اگر چیز نہ ملے تو گھوڑے کی قربانی کریں گے؟ نہیں نا. بہیمۃ الانعام 8 چیزوں میں منحصر ہے، اونٹ اونٹنی، بیل گائے، اور میڈھا میڈھی، اور بکرا بکری، اور 8 ہو گئے. 8 چیزوں میں منحصر ہے بہیمۃ الانعام. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جاموس جو ہے یعنی بھینس، یہ نوع من البقر ہے، یہ گائے کی قسم میں سے، لہذا اس کی بھی قربانی جائز ہے. لیکن جو علماء نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے 8 ہی کہہ دیا ہے تو اگر بھینسا لائیں گے تو 10 ہو جائے گا، لہذا نص پر زیادتی ہوگی، لہذا یہ جائز نہیں. اور دوسرے یہ کہ الٹرنیٹیو اس کا موجود ہے. مثلا اگر گائے کی قربانی یا اس کی قربانی، بیل کی قربانی نہیں ہو سکتی تو الٹرنیٹیو اونٹ لے آئیے. حکومت کہاں کہتی ہے اونٹ کی قربانی نہیں کہہ سکتے، حکومت کہتے ہیں آپ بکری کی قربانی کر لیجئے، آپ میڈھی کی قربانی کر لیجئے، دیگر چیزیں ہیں ان کی قربانی آپ کر لیجئے جن کا بہیمۃ الانعام سے تعلق ہے، جو بہیمۃ الانعام کے دائرے میں آتے ہیں. جہاں تک مسئلہ ہے کہ بھئی بھینس کی قربانی کے جواز کا، اس میں بھی علماء مختلف ہوں گے. خود اہل حدیث میں اس میں مختلف ہیں. بعض اہل حدیث مانتے ہیں، باقاعدہ عنایت اللہ ایک صاحب ہیں سنابلی، انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھ دی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے. بعض علماء نہیں مانتے اس کو، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یہ 10 ہو جاتے ہیں 8 کے علاوہ. اور دوسرے یہ عقلی دلیل بھی دیتے ہیں کہ بھینس میں اور گائے میں بنیادی فرق ہے، فطرت کے اعتبار سے بھی، دودھ کے اعتبار سے بھی. اور فطرت کے اعتبار سے کیا، ایک پانی سے بھاگتی ہے، ایک پانی کے اندر جو ہے بیٹھی رہتی ہو. بھینس کو دیکھیے آپ، ایک کا دودھ پتلا ہوتا ہے، ایک کا گاڑھا ہوتا ہے، دونوں کے گوشت کے درمیان فرق ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس کو، فطری طور پر بھی یہ درست نہیں ہے کہ اسی کی قسم میں سے ہے، اور یہ 8 کے بجائے 10 ہو جا رہے، اس وجہ سے ہم نہیں مانتے. اور جو کہتے ہیں ان کے پاس بھی کچھ دلائل ہیں ایسا. بہرحال اس میں بھی اختلاف ہے، حدیثوں میں بھی اختلاف ہے اس بارے میں. بعض لوگ جائز قرار. جی میں نہیں مانتا اس کو. جی نہیں، میرے یہاں بھینس کی قربانی جائز نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک مشت رکھنا وہ واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بعد آپ کاٹ سکتے ہیں. بعض لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، غالباً یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک مشت جو ہے یہ واجب ہے، ضروری ہے. اور بعض لوگ ایک مشت سے زائد کاٹنے کے وہ قائل ہیں، اور جس میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کاٹنے کے قائل تھے. اچھا، بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھئی جو لوگ اس روایت کے راوی ہیں داڑھی بڑھانے کے تعلق سے، وہ ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر ہے، اور دونوں کاٹتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کا تعلق حج سے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز غیر حج میں اگر ناجائز ہو تو حج میں وہ چیز جائز تھوڑی ہو جائے گی. تو اس طریقے کا جواب دیا جاتا ہے. بہتر یہ کہ چھوڑ دیا جائے. میں تو یہ کہتا ہوں چھوڑ دیا جائے. شیخ، آج کل جیسے آپ کے علاوہ بہت سارے علماء ہیں جن کو سنا جاتا ہے، آپ کے اعتبار سے کون سے علماء ہیں جن کو نئے جو شاگرد آ رہے ہیں، طالب علم آ رہے ہیں، ان کو سننا چاہیے؟ اگر مختصر 2-4 نام آپ اسے بتا دیں کہ ان علماء کا علم زیادہ پختہ ہے، آپ ان کو سنیں تو ہم لوگ کی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. جی، اس میں سے تو بہت سارے علماء میری نگاہ میں ہیں. اولاً جو ہے کفایت اللہ سنابلی حفظ اللہ ہیں، ان کی تقریریں سنیے.
اور منظر پر وہ ہیں، اور اس طریقے عبدالحسیم مدنی ہیں، عبدالعظیم مدنی ہیں، ان کی تقریریں وغیرہ سنیے۔ مسائل کے باب میں تو کفایت اللہ بہت ہیں، اور اسی طریقے سے اگر فتاوی کے باب میں ہے تو مولانا فضل الرحمن صاحب رحمہ اللہ، ان کی کتاب موجود ہے فتووں کی، کچھ ان کے لیکچرز بھی موجود ہیں، ان لیکچرز کو سنیے، اور بہت سارا ڈاؤن لوڈ کریں گے آپ تو الحمدللہ بہت سارے علماء مل جائیں گے، کچھ پڑوسی ملک کے ہیں، انڈیا میں بہت سارے ہیں۔ آخری سوال پوچھ کر انشاءاللہ نشست کو وائنڈ اپ کریں گے۔ جی میرا شیخ سے آخری سوال یہ ہے کہ جس طرح سے علماء معاشرے میں کام کر رہے ہیں، ویسے دعات ہے جن کو آج کل در اس طرح سے کہا جاتا ہے، عام طور سے ایسے لوگ ہیں جن کا علم اتنا پختہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ نوجوان پڑھ لکھ کر علماء کی طرح جو ہے تو کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ صرف عالم ہی جمعہ لے سکتے ہیں، تقریریں کر سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، یا عام جو طالب علم مدارس سے نہیں پڑھے، اپنے گھر بیٹھ کر علماء سے اس طرح سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، کیا وہ جمعہ دے سکتے ہیں، تقریریں کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو انہوں نے کیا کرنا چاہیے کہ وہ علماء کے راہ پر چلے اور جو ہے تو تقریریں کر سکے؟ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں معاشرے میں ایک طرف علی مرزا ہے جس نے اپنے علم کے اعتبار سے جو ہے تو اپنے نتائج نکال لیا، جو کسی مدرسے سے فارغ نہیں، لیکن اسی کے اگینسٹ میں اگر دیکھا جائے تو ابو زید ضمیر ہے جو کسی مدرسے سے فارغ نہیں، لیکن ماشاءاللہ علماء کی طرح علم رکھتے ہیں، ان کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور کئی علماء کی ان کو تائید حاصل ہے۔ تو اس معاملے میں ہم لوگ کی رہنمائی فرمائیں۔ نہیں، بالکل ابو زید ضمیر کے طرز پر جو علماء ہیں جنہوں نے محنت کی، اور ابو زید ضمیر نے صرف اردو ہی نہیں بلکہ عربی بھی پر کافی دسترس بہم پہنچائی ہے انہوں نے، اور عربی پر بھی اچھی نظر ہے ان کی۔ تو اس طریقے سے لوگ جو محنت کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے ابو زید ضمیر نے اتنی محنت کی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ نوجوان اس طریقے کے ہیں جو اس طریقے کی تیاری کر لیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، جس میں ایسا کوئی انحراف موجود نہ ہو، تو وہ بھی جمعہ کا خطبہ دے سکتے ہیں، تقریر وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ باقاعدہ سلف کی کتابوں سے جڑے رہیں، اور جہاں انہیں کہیں شبہ ہو علماء سے باقاعدہ ربط رکھیں۔ ہاں، بعض لوگ جو ہے علماء سے ربط نہ رکھتے ہوئے جو ہے اس طریقے کی چیزیں کرتے ہیں، ہم ان بردرس کا کنڈم کرتے ہیں، اور جو ہے ان کے بارے میں ہمیں کہتے ہیں کہ اس طریقے کی تقریر وغیرہ نہ کریں اور اجتناب کریں تمام چیزوں سے۔ میں آخر میں سامعین کا اور سب سے زیادہ شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پھر سے کہ انہوں نے اتنے بزی شیڈول میں ہم لوگ کو ٹائم دیا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے علم میں، عمر میں، مال میں، اولاد میں برکت دے انشاءاللہ۔ اسی کے اعتبار سے سامعین آج دیجیے اجازت، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست میں ملتے ہیں کسی ایک اور عالم کے ساتھ، تب تک میری اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔